توفیق سفر بھی دے دے۔ آئیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت سخن دے رہا ہوں استاذ العلماء حضرت اللہ علامہ مولانا الیاس رضا جدید صاحب قبلہ حضور خلیفہ قائد ملت کی آمد ہو رہی ہے۔ سبھی حضرات بس مسکرا کر بول دے یا رسول اللہ، چار جملوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ بولے یا رسول اللہ کہ محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں، محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں، محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتے ہیں۔ اور پہنچ کے مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے جیسے بلال آج بھی اذان دیتے ہیں۔ پہنچ کے مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے جیسے بلال آج بھی اذان دیتے ہیں۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے انتظام میں کرے۔ سارا علماء نعرے کا جواب دے، بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان غوث وحدت، فیضان غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حمدا طیبا للہ الواحد القہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ 9 بجے سے لے کر ابھی تک آپ حضرات نعت و منقبت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب وقت کی قلت دامنگیر ہے کہ کسی بات کو لے کر کے وضاحت کی جائے۔ ابھی ہمارے برادر کبیر، برادر عزیز حافظ راشد صاحب قبلہ نے جو آپ کے سامنے میری بات کا اعلان کیا، تو اگر میں اس گفتگو کے تعلق سے اگر کچھ عرض و معروف ہوں تو کافی وقت درکار ہوگا۔ مولانا آصف صاحب نے مجھے منع کر دیا، بہرحال جو بھی میں بولتا ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ تر میری تقریر، میرے خطاب اصلاحی ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہاں پر جو تشریف لائے ہوئے ہیں یہ کسی کی محبت اور یہ محبت ایک اللہ کے ولی کی ہے۔ مجھے جو عنوان برادر عزیز حضرت علامہ خطیب اسلام مولانا آصف رضا مصباحی تحسینی خلیفہ قائد ملت نے دیا کہ مقام اولیاء پر کچھ دیر گفتگو کرنا ہے بحمدہ تعالی۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ قرآن عظیم کے جو میں نے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں اس کے تناظر میں اگر مختصر سی گفتگو کی جائے تب بھی کافی وقت درکار ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ضرور آپ کے سامنے لبکشائی کروں گا۔ مقام اولیاء، اولیاء کا مقام یعنی اللہ کے دوستوں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ تو اولیاء جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں مسلمانوں کو آسمان سے نہیں ٹپکتے، آسمان سے نازل نہیں ہوتے،
آسمان سے نہیں آتے، جس طرح سے بارش ہوتی ہے ایسے اولیاء اللہ آسمان سے نہیں آتے۔ اولیاء اللہ ہمیں اور آپ میں سے بنتے ہیں، اولیاء اللہ ہمیں اور آپ میں سے بنتے ہیں۔ اب وہ بنتا کون ہے؟ مثال کے طور پر ہم اور آپ دل کی عطا گہرائیوں میں ڈوب کر کے جب سرکار غازی ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہماری طلب یہ ہوتی ہے کہ ہمیں غازی سرکار سے ملاقات ہو جائے۔ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، صدقہ فطر وغیرہ ادا کرنے والے ہیں، غازی بابا سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں نہیں، غازی بابا سے ایسے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تم نماز پڑھتے ہو، تم نے نیک کام کیا ہے، یقیناً نماز پڑھنا نیکی ہے، زکوٰۃ دینا نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے۔ ہم غازی بابا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو طلب تو ہماری ملاقات کی ہے، لیکن ملاقات ہوتی کیسے ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد جو شخص گناہ سے بچ جاتا ہے وہی شخص غازی سے ملاقات کرتا ہے۔ نماز بھی پڑھو، گناہ بھی کرو، زکوٰۃ تو خود کھا جاؤ، صدقہ فطر وغیرہ ادا کرو، ادا نہ کر کے خود ہی کھا جاؤ، پھر سوچو ہم غازی سے ملاقات کریں تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ہم قرارے یار تک تو پہنچتے ہیں، درے یار پر بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن دلے یار سے ملاقات نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں قرآن عزیز میں اولیاء اکرام کے مرتبے کو بیان کیا گیا، جسے آپ حضرات بارہا سنتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار ہوشیار اللہ کے ولی وہ ہیں کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کہ صرف سب لوگ غمگین ہوں گے لیکن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ اولیاء کہتے کس کو ہیں، تو اس کے آگے والی آیتوں میں ان کی پہچان بتائی گئی کہ الذین کانوا یتقون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اے لوگوں اولیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہا گیا؟ وکانوا یتقون، پھر وہ ایمان کے ساتھ ساتھ پرہیزگار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ جب تم مصلی پر رہو تب تک ایمان بنے رہو اور جب مصلی سے ہٹو تو نماز، یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ پرہیزگاری یہ ہے کہ جب تم مصلی پہ رہو تو نماز پڑھتے رہو اور جب مصلی سے ہٹو تب بھی نماز۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز جب تک آپ نماز کا ٹائم ہے۔ ابھی میں واقعہ سناتا ہوں حدیث کی روشنی سے، تو آپ جانتے ہیں تو پہلی بات پہلی آیت میں امام اولیاء کا مقام بیان کیا گیا، دوسری آیت میں اولیاء کی پہچان بتائی گئی، پھر پہچان کے ساتھ آگے آیت مقدسہ آتی ہے، لہم